وأزواجه وأهل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. ورب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. چمن کو ناز تھا اپنی بہاروں پر، چمن کو راز تھا اپنی بہاروں پر، مگر وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. محترم سامعین کرام اور میرے عزیز طلبہ کرام اور طالبات اور دیگر سامعین کرام، ربیع الاول کا مہینہ
الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیں زندگی میں پھر نصیب ہوا ہم شتر بے مہار نہیں ہیں، جو چاہے جو کوئی چاہے جو بھی ہم سے خلاف سنت کام کروانا چاہے تو ہم وہ کر لیں، معاذ اللہ، کبھی ایسے نہیں۔ ہم چلتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ، اور انہوں نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک بتائی، اور وہ پہلے طالب العلم ہے نبی علیہ السلام کے جنہوں نے قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس آپ سے سیکھا ہے، آپ کے تربیت یافتہ ہے۔ تو ہم ربیع الاول میں وہ کام نہیں کریں گے جو قرآن حدیث میں نہیں، پھر نبی علیہ السلام کی سنت میں نہیں، صحابہ کرام کے عمل میں نہیں، پھر ائمہ کرام اور محدثین جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کر دی، آج ہم ان کا نام لیتے ہیں تو نام سے پہلے رحمت اللہ تعالی علیہ آ جاتا ہے۔ ہم شتر بے مہار نہیں ہیں، ہم ان لوگوں کے پیچھے چلنے والے ہیں، ائمہ کی تقلید کرنے والے ہیں۔ ہم رمضان میں وہی کام کرتے ہیں جو سنت میں ملے، سیرت میں ملے۔ ہم شوال میں، ذیقعد میں، ذوالحج میں، محرم، صفر، ربیع الاول آخر تک ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہمیں سیرت طیبہ سے ملتا ہے۔ مورخین جنہوں نے صحیح تاریخ لکھی ہے، ان کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ یہ تحقیقی بات ہے اور ہمیں اس پہ ایسا یقین ہے کہ کوئی شک، شبہ، شائبہ، وہم، وسوسہ بھی نہیں۔ سوموار کا دن 9 ربیع الاول، اور آپ کی جو وفات ہوئی ہے، رحلت پاک ہوئی ہے، آپ دنیا سے برزخ کی طرف گئے ہیں، تشریف لے گئے ہیں، وہ 12 ربیع الاول ہے۔ ہمارے پاس بہت دلائل ہے، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مجھ سے عمر میں زیادہ لوگ بھی بیٹھے ہیں، میرے ہم عمر بھی بیٹھے ہیں، میرے بچے بھی شاگرد بیٹھے ہیں۔ بڑا عرصہ ہم سنتے تھے 12 وفات، 12 ربیع الاول کو کہا جاتا تھا 12 وفات، بر وفات، اس لیے کہ 12 کو آپ کی وفات ہوئی، رحلت ہوئی۔ اور کتنے ربیع الاول نبی علیہ السلام کے زمانے میں آئے، کتنے صدیق اکبر کے زمانے میں آئے، کتنے فاروق اعظم، حضرت عثمان، حضرت علی، حسنین، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی۔ اگر یہ عمل سنت ہوتا
یا مستحب کے درجے میں بھی ہوتا یا جائز ہوتا، اللہ کی رضا ہوتی، تو صحابہ کرام تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نیکیاں کرتے تھے۔ کوئی روایت نہیں کہ جس میں یہ ہو کہ انہوں نے یہ عید میلاد النبی منائی ہے۔ پھر امام بخاری، امام مسلم وغیرہ کتنے بڑے لوگ ہیں، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی انہوں نے لکھا ہے کہ فلاں ٹائم فلاں دن ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ اتنے بڑے لوگوں نے کہیں بھی ذکر کیا ہو؟ نہیں کیا۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ایک آیت کو دیکھ کے سینکڑوں مسئلے نکالتے ہیں، تو انہیں کیوں نہیں سمجھ آئی کہ قرآن کی کسی آیت سے عید میلاد النبی کا ثبوت؟ عیدیں دو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اگر ایک آدمی اس کے 5-6 لڑکے ہوں، ایک دو لڑکے اس کے نافرمان ہوں یا 3 نافرمان ہوں، وہ باپ کی نافرمانی کر رہے ہوں کہ باپ نے کہا ہو کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ سودا ایسے نہیں بیچنا، یا فلاں زمین میں یہ کام نہیں کرنا، فلاں دکان کرائے پہ نہیں دینی۔ اب وہ نافرمانی کر رہے ہوں اور دوسرے دیکھ رہے ہوں اور وہ منع بھی نہ کریں بلکہ خوش ہو رہے ہوں، تو باپ ان پہ بھی ناراض ہوگا۔ اس لیے کسی بھی فرقے کا وہ کام، چاہے جلوس ہے، چاہے سبیل ہے، چاہے تقریریں ہیں، جو سنت کے خلاف ہوگا اس کو دیکھنا، خوش ہونا، حوصلہ افزائیاں کرنی، سب نافرمانی میں آئے گا۔ علماء دیوبند کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ ہم الحمدللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت بھی بیان کرتے ہیں، سیرت بھی بیان کرتے ہیں، اور قرآن مقدس نے صورت کی طرف توجہ نہیں دلائی، وہ تو مسلم ہے، کافر بھی دیکھ کے حیران ہو جاتے تھے، منافق بھی دیکھ کے آپ کی خوبصورتی کو حیران ہو جاتے تھے، یہود و نصارہ بھی حیران ہو جاتے تھے، مجوسی بھی حیران ہو جاتے تھے۔ اس کا تو کوئی منکر نہیں ہے، چاند بھی شرمندہ ہو، سورج بھی شرمندہ ہو، سراجم منیرہ ہو۔ اس لیے قرآن نے اس پہلو کو لیا ہے جو مقصودی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ تشریف لائے ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ بتانے کے لیے، جنتی بننے کا طریقہ بتانے کے لیے۔ رب کائنات نے سورہ آل عمران میں 4 پارہ اور 8واں رکوع، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور بعثت کا ذکر کیا ہے، تو ان الفاظ سے کیا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ میں تھوڑے علم والا آدمی ہوں، کم عمل والا آدمی ہوں، کل سوچ رہا تھا کہ اگر آدمی 6 مہینے بھی اس پہ لگائے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تو اس پہ 6 مہینوں کے جمعے ہمارے گزر سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی۔ اور انسان جب اس آیت کو سمجھتا ہے تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ قلبی طور پہ اڑنا شروع کر دیتا ہے، روحانی طور پہ اڑنا شروع کر دیتا ہے۔
کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان اللہ نے ایسے جتلایا کہ ہم سادے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں نے بڑے احسان کیے، لیکن ان کو میں احسان نہیں سمجھتا، تمہیں جتلاتا نہیں ہوں، لیکن یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بھیجا، مبعوث کیا، یہ میرا ایسا احسان ہے، مجھ سے بھی دوبارہ اس کی امید نہ رکھنا۔ اتنا بڑا کارخانہ قدرت طاقت اللہ نے فرمایا میں نے ایک دفعہ بنا کے کام ختم کر دیا ہے کہ دوبارہ مجھ سے بھی امید نہ رکھنا کہ میں ایسی شخصیت بناؤں۔ دنیا میں تشریف لائے، موت بڑے بڑے حسینوں کا حسن لوٹ لیتی ہے، لیکن آپ جس طرح کما کانا اسی طرح آپ بھی ہے، اور قیامت تک آپ کا جسم مبارک اسی طرح ہے، اور آپ کی روح مبارک علیین میں اسی طرح ہے۔ ہم اگر پوری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو نہیں کر سکتے۔ اتنا بڑا احسان اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنا دیا، معمولی احسان نہیں ہے۔ فرمایا لقد من اللہ، مفسرین کرام کی تفسیروں کی میں نے سیر کی ہے، فرماتے ہیں واللہ لقد من اللہ، قسم معذوف ہے، یہ جواب قسم ہے، اللہ اپنی قسم اٹھاتے ہیں واللہ لقد من اللہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون فلا اقسم بمواقع النجوم لا اقسم بهذا البلد والضحى واللیل اذا سجا، لیکن اس طرح کی قسم نہیں اٹھائی واللہ لقد من اللہ، فرمایا البتہ تحقیق احسان کیا ہے اللہ نے مومنین پہ۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے مومنین میں مراد صحابہ کرام ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اہل بیت ہے، مکہ المکرمہ کے لوگ ہیں کہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے مومنین پہ۔ قربان جب ہم قرآن کے خادم ہیں، قرآن کے عاشق ہیں، مومنین فرمایا، مسلمین نہیں فرمایا۔ اگر یوں آ جاتا کس نے اعتراض کرنا تھا؟ لقد من اللہ علی المسلمین، نہیں، علی المؤمنین، علی الناس نہیں فرمایا۔ فرمایا میں نے اپنے پیارے پیغمبر کو سب لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، لیکن قدر کرتے ہیں اہل ایمان، اس لیے لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے احسان کیا ہے مومنین پہ۔ اور وہ احسان کیا کیا ہے؟ معمولی احسان ہے، ہمیں انسان بنایا، معمولی نعمت ہے، بیوی کے لیے خامد کے لیے بیوی عطا فرمائی ہے، معمولی نعمت ہے، زبان عطا کی ہے، دانت عطا کیے ہیں، آنکھیں عطا کی ہیں،
پاؤں عطا کیے ہیں، ہاتھ عطا کیے ہیں، کان ہے، ناک ہے، ہونٹ ہے، چلنا پھرنا ہے، عقل ہے، دل ہے، جگر ہے، معدہ ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں میں نے جو احسان کیا وہ کیا احسان ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، سبحان اللہ، جب بھیجا ان میں رسول. اور رسول ان کے اوپر جو تنوین ہے یہ دو زبریں ہیں، رسولن. اس نے بھی کتنی تفصیل بتائی ہے، تشریح بتائی ہے، اور اس نے بھی کوئی ابہام نہیں رہنے دیا. سبحان اللہ. فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، کیا احسان ہے؟ کیونکہ بھیجا ان میں بہت عظمتوں والا رسول. رسولن کا معنی اس تنوین کی وجہ سے، دو زبروں کی وجہ سے معنی کریں گے بہت عظمتوں، رفعتوں اور بلندیوں والا رسول ہم نے بھیجا. جو دیکھے تو قرآن کہے ما زاغ البصر وما طغى، جو بولے تو قرآن کہے وکیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون. جو چلے تو قرآن کہے لا اقسم بہذا البلد، جس کی جوانی لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، جس کے دانت مبارک یاسین والقرآن الحکیم، جس کا چہرہ والضحیٰ، جس کی زلفیں واللیل اذا سجا، جس کا دل فلا اقسم بمواقع النجوم. ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر کرتے ہیں یا سورت کا ذکر کرتے ہیں ہمیں ناز ہے. اللہ ہمارا شرح صدر فرماتے ہیں جتنے اساتذہ سے پڑھا سب عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سب محب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، سب غلام رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے. تو فرما رسولہ، بڑی عظمتوں والا رسول ہم نے بھیجا ہے. اور اس کی عظمتوں کو گننا شروع کرو تو گن نہیں سکتے، لکھنا شروع کرو تو لکھ نہیں سکتے، پڑھنا شروع کرو تو پورے پڑھ نہیں سکتے، پڑھانا شروع کر دو تو پورے پڑھا نہیں سکتے، بیان کرنا شروع کرو تو آخر میں کہنا پڑے گا ہم عاجز ہیں، ہم حق ادا نہیں کر سکتے. رسولہ، رسولہ، بڑی عظمتوں والا رسول بھیجا ہے ہم نے، یہ احسان ہے. قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. قسم ہے اگر تم نے میرا شکر ادا کیا میں تمہیں اور زیادہ وہ نعمت دوں گا، اور ناشکری کی تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. انسان کی آخری عمر جوانی کے بعد آدمی سمجھتا ہے اس سے آگے سٹیج کوئی نہیں. ویسے تو بچپن جوانی کسی وقت بھی بہت آ سکتی ہے، لیکن جوانی کے بعد بڑھاپا اگلا سٹیج کوئی نہیں. جب انسان سمجھتا ہے اب دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، اگر چیک کرنا چاہے کہ اللہ راضی ہے اور مجھے بلا رہا ہے اور تیاری کے ساتھ بلا رہا ہے، پھر جتنی نیکیاں ہیں وہ کرنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، لیکن ایک عمل زیادہ کرنا ہے. بات بات پہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے،
کیسی زندگی گزر گئی، کتنی نعمتیں تو نے دی اللہ، فلاں گناہ، فلاں غلطی، فلاں سستی میرے اندر ہے، پھر تو نے گرفت نہیں کی ہے، میں اس قابل نہیں، میں اس قابل نہیں، اللہ تیرے اتنے انعام ہیں، یہ اولاد، یہ دولت، یہ مال، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ پاؤں، یہ ہاتھ، یہ ماں باپ، یہ ساری تیری نعمتیں۔ یقین کرنا یہ پھر الارم ہوتا ہے، اچھا الارم، اور اعلان ہوتا ہے کہ اب تیرے آنے کا وقت قریب ہے اور تو مجھے راضی کر لے گا۔ جب ذہن میں یہ آ جائے کہ اللہ ہر حال میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میں شرمندہ ہوں تیری نعمتوں کو دیکھ، لیکن جو نبی علیہ السلام والی نعمت انعام اور احسان ہے، اس کا بھی کبھی مراقبہ کر کے کہا کرو، کہاں میں، کہاں نبی علیہ السلام کا امتی ہونا، کہاں میں نکما اور نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، اللہ نے امت میں سے بنایا ہے۔ اس چیز کا جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کا شکر ادا کرو، تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، بار بار شکر ادا، بار بار، تو لَأَزِيدَنَّكُمْ کا مطلب ہی ہوگا اللہ تمہیں نبی علیہ السلام کا سچا غلام بنا دے گا، سچا غلام بنا دے گا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس نعمت کے سمجھنے میں اللہ اور سمجھ اور سمجھ اور سمجھ عطا فرما دے گا۔ میرے آقا کو رب ذوالجلال نے 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں بڑی نمایاں ہیں، اور اندھے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے، بے وقوف کو بھی، منافقوں کو بھی، کہ اسم اعلی جسم اعلی، زہر اسم جگہ دے نال والے طالب علم نے پچھلے، اسم اعلی جسم اعلی، رضا اعلی، عطا اعلی، عفو اعلی۔ مختصر سا سن لیں، اسم اعلی محمد احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اللہ نے نام اعلی عطا کیا، اور جسم اعلی کہ رب کائنات نے آپ کو جسم اعلی عطا کیا، سبحان اللہ۔ حدیث میں جب آپ کے جسم مبارک کا ذکر پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پوری دنیا کی خوبصورتی مقابلہ نہیں کر سکتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے ساتھ۔ اور اعلیٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، لاڈلے پیغمبر پریشان نہ ہو، ہم آپ کو قیامت کے دن خوش کر دیں گے، جب آپ کے امتی جنت میں جا رہے ہوں گے، آپ کتنے خوش ہو رہے ہو۔ میں کہا کرتا ہوں اور ذمہ داری کے ساتھ کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، لیکن نام کی محبت بھی کام آ جاتی ہے۔ ایک بے عمل آدمی زبانی کہے نبی علیہ السلام سے بڑی محبت، مدینہ سے بڑی محبت، بدعت نہ کرے، لیکن اس کا زبانی دعویٰ کہ میری نبی علیہ السلام سے محبت، اسی پہ رٹا لگائے گا تو اللہ پاک ہدایت بھی دے گا اور سچی محبت بھی نصیب کر دے گا۔ میں ایک بات اپنے طالب علموں کو سمجھانے کے لیے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں۔ میں سن 94 میں عمرے پہ گیا، میرے ساتھ والدہ محترمہ، بھائی صاحب، ایک خالہ معذور تھی، ان کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے مجھے بیٹا بنایا ہوا تھا، ویسے بھی بھانجا بیٹا ہوتا۔ ہم سحری کے وقت پہنچے اور غالباً اس وقت بھائی منیر، حاجی منیر صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی انہی دنوں مدینہ منورہ میں گئے تھے، پھر زندگی کا حصہ گزار کے آئے۔ تو جب سحری کے وقت ہم پہنچے، میری نظر پڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پہ، تو الحمدللہ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔
تو ایک آدمی نے تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا، ہم تو دیوبندیوں کو سمجھتے ہیں یہ گستاخ ہوتے ہیں، ان کے دل میں نبی علیہ السلام کی جو محبت ہے ہم سے کئی گنا زیادہ ہے کہ یہ روزہ انور کو بھی دیکھ کے رو رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے دل میں نبی علیہ السلام کی جو محبت ہے انشاءاللہ قیامت کے دن وہ کام آئے گی۔ آپ کا اسم اعلیٰ، جسم اعلیٰ، عطا اعلیٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کی عفو اعلیٰ۔ رب کائنات نے فرمایا کہ غزوہ تبوک میں آپ نے کیوں اجازت دی تھی کہ بیٹھ جاؤ فلاں فلاں، لیکن اللہ نے معافی کا اعلان کیسے کیا؟ عبد الرحمان وہ گیٹ سے بندے کھڑے واپس کر دو کہ جمعے تو بعد آئے جی، وہ مریض ہیں بیچارے ویسے کھڑے۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، جی حضرات بیٹھے ہو اپنی اولاد پہ ناراض ہوتے ہو تو ایسے کہتے ہو میں نے معاف کر دیا، آئندہ نہ کرنا۔ کیوں کیا تو نے؟ کیوں یہ غلط کام کیا؟ صحیح ڈرا دھمکا کے پھر اس دن یا کچھ عرصے کے بعد کہتے ہو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ کی اتنی محبت ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ کہ ایسے فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، بڑی اعلیٰ ہے عفو۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، کیوں اجازت دی تھی ان کو؟ تو آپ کتنی اعلیٰ ہے، پہلے معاف کیا پھر فرما لما اذنت لہم، کیوں اجازت دی ہے ان کو؟ سبحان اللہ۔ اور پانچویں چیز ہے کہ رضا اعلیٰ، ایک آدمی جو چھوٹے کو کہہ دے جس طرح تیری مرضی ہے کر لے، جس طرح تیری مرضی ہے کر لے، اگر وہ جائز کام ہو اسے کتنی خوشی ہوگی۔ جب 16 یا 17 ماہ حکم ہوا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، آج کے کئی بدبخت اپنے آپ کو دیوبندی کہنے والے، اپنے آپ کو شیخ الحدیثوں کی اولاد کہنے والے اور غامدی جیسے ملعون کے شاگرد کہتے ہیں مسجد اقصی پہ یہودیوں کا حق کا اعتراض ہی نہیں کرنا چاہیے۔ لعنتیو ابراہیم علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام وہ قوم تھے، ہم ان کے ہیں وہ ہمارے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس مسجد اقصی کی کتنی عظمت بیان کی ہے، اس لیے یہودیوں کا حق نہیں ہمارا حق ہے جو ہم سے چھینا گیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہمیں وہ پھر وہ دن دکھائے ہماری زندگیوں میں کہ مسجد اقصی ہمارے پاس آ جائے۔ تو جب 16 یا 17 ماہ حکم ہوا آپ ذرا مسجد اقصی کی طرف نماز کر منہ کر کے نماز پڑھے تو میرے آقا پریشان رہتے تھے، بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور بولتے نہیں تھے، ادب تھا۔ اللہ نے ایسی رضا عطا کی، کیا فرما فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ، میرے لاڈلے پیغمبر آپ کا آسمان کی طرف بار بار دیکھنا، ہم نے قبلہ ہی بدل دیا ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آئندہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے آپ نے نماز پڑھنی ہے، پڑھانی ہے۔ نام اعلیٰ، جسم اعلیٰ، عطا اعلیٰ، عفو اعلیٰ، رضا اعلیٰ، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، بات سمجھنا، اگر شکر ادا کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ یہ 5 انعام اللہ نے نبی علیہ السلام پہ کیے ہیں اور اس کا شکر ہم نے ادا کرنا ہے۔ آپ نے تو کیا، حق ادا کیا۔ یہ جو 5 نمازیں ہیں نا، یہ 5 نمازیں جہاں فرض ہیں وہاں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اس میں شکر ادا ہو جاتا ہے۔
کہ ہمیں اس نبی کا امتی بنایا علیہ الصلاۃ والسلام جن کو اللہ تو نے 5 بڑی اعلیٰ چیزیں عطا کی ہیں. نام وغیرہ یہ کتنی اعلیٰ چیزیں ہیں. 5 نماز میں ہم شکر ادا کر رہے ہیں. تو جو نبی علیہ السلام کا سچا امتی ہے نمازی نہیں ہوگا، پکا نمازی ہوگا. صبح کی پڑھ لی، نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 نمازیں منافق میں بڑی مشکل ہے، ایک عشاء اور ایک صبح. ایک نماز پڑھ لی، 2 پڑھ لی، پکا نمازی نہیں بنا. پکا نمازی کہ 5 نمازیں پڑھنے والا وہ خوش نصیب بھی ہے کہ 6 تہجد بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ. یعنی 6ٹھی نماز کہ تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، 8 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، 4 پڑھ رہے ہیں. کم از کم 4 پڑھا کرو، 2 نہ پڑھا کرو. اور تہجد بھی تہجد سمجھ کے فلاں وظیفہ کرنا ہے تو اس لیے میں تہجد پڑھتا ہوں. تہجد پڑھو، بعد میں وظیفہ کرو، دعا مانگو. تہجد سے پڑھ کے سحری کے وقت اور کوئی عبادت نہیں. ایک وظیفہ کرے تہجد نہ پڑھے، اور ایک تہجد پڑھے وظیفہ نہ پڑھے، ذکر نہ کرے، اس پڑھنے والے کا مقام زیادہ ہے. اللہ جس کو تہجد کی توفیق عطا فرما دے، سمجھے کہ اللہ کی میری طرف توجہ ہے اور رحمت کی ٹھنڈی ہوائیں چلنی شروع ہو گئی ہیں. اللہ سب کو توفیق نصیب کرے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ 5 نمازیں پڑھنے والا پکا نمازی وہ ساتھ ضمناً شکر بھی ادا کر رہا ہے کہ رب کائنات نے نبی علیہ السلام کو 5 چیزیں جس طرح ساری اعلیٰ عطا کی ہیں، یہ 5 کیسی نمایاں اعلیٰ عطا کی ہیں. تو فرمایا واللہ، عبارت معذور، واللہ، اللہ کی قسم. اللہ پہلے قسم اٹھاتے ہیں کہ میں نے احسان کیا مومنین پہ جب بھیجا ان میں رسول. اور رسولن اس کے اوپر جو 2 زبریں ہیں یہ بتا رہی ہیں بڑی عظمتوں والا رسول، بڑی عظمتوں والا، بڑے مقام والا رسول ہم نے بھیجا. میں رات بیٹھا تھا، دل میں خیال آیا کہ ایک دفعہ اللہ نے توفیق دی تو میں نے عربی میں یہ شعر بنایا اور 1 منٹ سے پہلے بن گیا. علماء کے مجمع میں پڑھا تو علماء کے مجمع میں آپ کو سنایا. انشاءاللہ میدان معاشر میں اللہ قبول فرمائیں گے. نورم بنور فی نور لنوری، ربیع بربیع فی ربیع لربیع. میرے آقا نور ہیں، یعنی صفت کے طور پہ، ویسے بشر ہیں، صفاتی طور پہ نور ہیں. آپ نے روشنی پھیلائی ہے. نور بنور، نور ہے، نور یعنی قرآن لے کے آئے ہیں، نور میں آئے ہیں. جبرائیل امین وہی لاتے تھے، لے نوری، روشنی پھیلانے کے لیے آئے ہیں. ربیع، آپ بہار ہیں، بے ربیع، دین والی بہار لے کے آئے ہیں. فی ربیع، ربیع الاول میں آئے ہیں. لے ربیع، بہاروں کے لیے آئے ہیں. رات میں بیٹھا تھا، اللہ سے دل میں دعا کی کہ اللہ وہ اور القا کر دو جو نبی علیہ السلام کے بارے میں شعر عربی میں، اور پھر قبول بھی فرماؤ. تو یقین کرنا 1 منٹ یا 1.5 منٹ لگا اور اللہ نے میرے ذہن میں یہ ڈال دیا، نور منار، نور منار ومنیر وضوء مضاء ومضیء. اللہ قبول فرما لے. میرے آقا ضوء، نور ایک روشنی ہے، منار اللہ نے منور بنایا ہے، لیکن منیر اللہ نے نور عطا کیا، منور بنایا ہے، لیکن میرے آقا نے منیر آگے کئی منیر بنا دیے ہیں. صدیق بھی منیر ہے، فاروق بھی منیر ہے،
عثمان بھی منیر ہے، علی بھی منیر ہے، حسن حسین بھی منیر ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی منیر ہے۔ ضوء آپ روشنی ہے، روشنی سے بھی ایک اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، روشنی ہونا، اس سے آگے پھر ایک روشنی اور چمک، اس کو ضوء کہتے ہیں۔ ضوء آپ روشنی کا خلاصہ ہیں، مضاء اللہ نے بڑی روشنی دی ہے، مضیء آپ روشنیوں کو پھیلانے والے ہیں۔ اندھیری رات میں چل رہے ہیں تو لائٹ کی ضرورت نہیں ہے، کمرے میں اندھیرا ہے تشریف لے جاتے ہیں تو سوئی بھی نظر آتی ہے، پھر اللہ عرش سے آواز دیتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ ہم نبی علیہ السلام کے غلام ہیں، ہماری فکر ہی یہ رہتی ہے کہ آپ کی شان بیان کرتے رہے، سیرت بیان کرتے رہے۔ اگر عید میلاد النبی 12 ربیع الاول کو ہوتا نا تو میرے مدرسے سے یہاں سے جلوس نکلتا، اگر اس کا ثبوت کہیں سے ملتا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کتنے ربیع الاول آئے، صدیق، فاروق، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کے زندگی مبارک میں کتنے ربیع الاول آئے ہیں، لیکن کسی نے عید میلاد النبی منایا ہے، اس لیے ہم اس کو عید نہیں سمجھتے، ہم اس کو سنت نہیں سمجھتے، ہم اس کو بدعت سمجھتے ہیں، اس لیے ہم نہیں کرتے، ہم اس کو نہیں۔ امام بخاری، امام مسلم نے کوئی مسئلہ نہیں چھوڑا، قربان جاؤں میں تو دیکھ دیکھ کے حیران ہوتا ہوں، علماء حیران ہوتے ہیں، یہ کام دن میں، یہ رات میں، یہ ربیع الاول میں، یہ رمضان میں، یہ فلاں فلاں، ساری چیزیں میں خلاصہ بتا رہا ہوں، لیکن امام بخاری جیسا محدث قیامت تک شاید نہ آئے، امام مسلم جیسا، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام محمد، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، کسی کو یہ مسئلہ نہیں پتا چلا کہ عید میلاد النبی بھی ہے، حالانکہ وہ نیکیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کرتے تھے، پیچھے پڑ جاتے تھے، یہ نیکی، یہ نیکی، یہ سنت ثابت، یہ سنت سے ثابت، یہ سنت ثابت، اور پھر آیات پڑھ کے کہا جاتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اس سے عید میلاد النبی کا ثبوت ہے، حالانکہ وہاں قرآن کا ذکر ہے، اسلام کا ذکر ہے، میرے آقا کا ذکر ہے، عید میلاد النبی کا ذکر نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ تعریف باندھنی ہے۔ اگر ایسے ہوتا تو مجھے بتاؤ، ہمیں قرآن کی زیادہ سمجھ ہے یا صحابہ کرام کو؟ سب انہی کا علم ہے، جو انہوں نے نبی علیہ السلام سے سیکھا ہم تک پہنچایا ہے، کسی صحابی کو یہ سمجھ نہیں آئی۔ فاروق اعظم 12 سال سورۃ بقرہ پہ لگاتے ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ 8 سال سورۃ بقرہ پہ لگاتے ہیں۔ آج اور 6ویں صدی کا کوئی مولوی ابن الوقت یہ کہہ دے نہیں اس سے عید میلاد النبی کا ثبوت ہے، تو بھائی میں کیچڑ نہیں اچھال رہا، اپنے ساتھیوں کو پکا کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام کو کیوں نہیں سمجھ آئی، امام بخاری رحمہ الباری کو کیوں نہیں سمجھ آئی، صدیوں بعد سمجھ آئی ہے، جبکہ اللہ نے فرمان لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، میرے پیارے پیغمبر اپنی زندگی میں قرآن بیان کر دو، آپ نے حق ادا کیا ہے قرآن بیان کرنے کا، تو اس لیے رسولہ فرمایا، رسول کو بھیجا، 9 ربیع الاول کو آپ کی ولادت با سعادت ہوئی ہے، 12 کو آپ کی وفات ہوئی ہے، رسولہ فرمایا، رسولہ۔ اب اس میں ایک بات شروع کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ چند جمعے اس پہ لگائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو بھیجا تو عرب میں کیوں بھیجا؟ اس بات کو سوچو، عرب میں، عجم میں بھیج دیتے، دنیا میں کیسے کیسے خوبصورت علاقے ہیں، پہاڑوں کو دیکھو تو انسان کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے، وہ کالے پہاڑ بڑے عظیم عظمتوں والے ہیں، بہت مقام ہے ان کا، لیکن ظاہری خوبصورتی اور پہاڑوں کی بھی ہے،
لیکن عرب میں ان پہاڑوں میں کیوں بھیجا؟ سبحان اللہ، بھیجا تو پوری قیامت تک آنے والی امت کے لیے، خاتم النبیین بنا کے بھیجا۔ کوئی نبی نہ بعد میں آیا ہے نہ آنا، آپ خاتم النبیین ہے، لیکن عرب بھی کیوں بھیجا؟ میں رات کئی کتابوں کا مطالعہ کر کے خلاصہ نکال کے آپ کو سبق سنا رہا ہوں کہ اس لیے بھیجا کہ عرب میں ایک عادت تھی اور ہے، مضبوط قوم ہے، مضبوط قوم، حق پہ ہے تو پھر حق پہ ڈٹ گئی ہے، کٹ گئے، مر گئے، شہید ہو گئے، اور اگر باطل پہ ہے تو ڈٹ گئے اس پہ، چاہے مر گئے، کٹ گئے، اور باطل سے حق کی طرف آئے ہیں، پھر ایسے آئے ہیں کہ باطل روتا ہوا شرمندہ ہو گیا کہ مجھے چھوڑ کے ادھر چلا گیا۔ دیکھیں نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کبھی بہن کو سزا دے رہے ہیں، بہنوئی کو سزا دے رہے ہیں، کیوں قرآن کی تلاوت کر رہے ہو؟ اور پھر حق پہ آئے تو اتنے مضبوط ہے، بات فرش پہ کرتے، عرش سے قرآن بن کے آتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عرب میں بھیجا، اور اس میں ایک بات سمجھائی ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کے بننا چاہتے ہو تو مضبوط بن جاؤ، اور مضبوط بھی حق پہ بن جاؤ۔ میں ایک آخر میں بات کرتا ہوں، ایک عالم کی بات ہے جو میں نقل کرنے لگا ہوں، اللہ اسے جزا دے۔ ہم مضبوط ہیں، علماء، طلباء، مسلمان مومن مضبوط ہیں۔ ہر حکومت نے زور لگایا ہے مدرسے سکول بن جائیں، اب بھی چاہتا ہے کہ مدرسے کیا بن جائیں؟ سکول، سب ہمارے ماتحت ہوں، اور علماء کہتے ہیں نہیں ہم مضبوط ہیں، تم کہتے ہو مدرسے نہ رہیں اور سکول بن جائیں، ہمارا رویہ دیکھو، ہم کہتے ہیں سکول رہے لیکن مدرسے بن جائیں۔ ہم مدرسوں کو سکول نہیں بننے دیں گے، انشاءاللہ سکولوں کو بھی ہم، کہ ہماری ذریت انشاءاللہ مدرسہ بنائے گی۔ تو عرب قوم بڑی مضبوط تھی، اس مضبوطی کی وجہ سے اللہ نے اذ بعث فیہم رسولا، انشاءاللہ جب پھر موقع ملا تو یہاں سے شروع کریں گے۔ وما علینا